ہمیں بچپن میں بتا دیا گیا تھا کہ ایک دن آپ چلے جائیں گے باہر، تو اس امید کے ساتھ ہی زندگی گزار رہے تھے کہ میں وہاں چلے جاؤں گا تو لائف اتنی آسان ہو جائے گی کہ میں بیٹھا رہوں گا بیچ پہ لیپ ٹاپ میں اور پیسے آتے رہیں گے. The grass is greener where you water it. Anything that goes wrong around me, it's always my fault. کیا جھوٹ بولنے کی ہمیں عادت پڑ جاتی وی کنڈیشن لائک جہاں پہ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں بھی ہمیں وہاں پہ بھی جھوٹ بولتے ہیں. ہمارا جھوٹ ہماری ڈی این اے میں بسا ہوا ہے، ایک ایک چیز میں بسا ہوا ہے. سچ میکس یو اے فرسٹ ورلڈ کنٹری. دیٹس دا ڈفرنس بٹوین دیم اینڈ اس ان سمپلسٹک ٹرمس. سیلف پائٹی کے جو سمندر میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بیسٹ سوئمرز ہیں، we're not pious. ہم اندر سے کچھ اور ہیں، باہر سے کچھ اور ہیں. جب ہم پاکستان میں ہوتے ہیں تو ہم اپنے بچے کو امریکن اسکول میں ڈالنا چاہتے ہیں، جب ہم امریکہ مائیگریٹ کر جاتے ہیں تو وہاں پہ اسلامک اسکول ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. گیٹ ٹو ورک. انورٹڈ کاماز میں گیٹ ٹو ورک. آپ ساری زندگی کہتے تھے یہاں نہیں کروں گا، وہاں جا کے کروں گا. ناؤ گیٹ ٹو ورک. اب آپ آ گئے. ہماری قوم پیسے جمع کر کے 50,000 روپے کا فون خرید لیتی ہے، لیکن جب آپ انویسٹمنٹ کی بات کریں کہ یہ 20,000 کی انویسٹمنٹ ہے تو وہ بولتے ہیں گارنٹی کیا ہے. ہم لوگ کنسپیشیس کنزیومرز بن گئے آف پروڈکٹس. آپ کو اگر سکسیزفل ہونا ہے نا تو یو ہیو ٹو سیو اینڈ بائی ایکوٹی. آپ منیملسٹ بن کے رہیں فار اے سرٹن ٹائم. دوسروں کو الزام دینے کے بجائے اپنے گریبان میں جھانکنا ضروری ہے. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو another candid conversation with me سدرا اقبال. Everybody wants a better future. اور حال ہی میں ہمارے سامنے بہت سارے نمبرز آئے ہیں where young people who are skilled or semi-skilled are leaving the country by the hordes. یعنی صرف سال 2023 کی بات کی جائے تو یہ نمبر ہزاروں نہیں لاکھوں میں ہے. کیا وجہ ہے کہ overseas are supposedly greener pastures. ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہماری خوابوں کی دنیا اور جو کچھ ہم پانا چاہتے ہیں وہ پاکستان میں ممکن نہیں ہے. So let's have that conversation. Let's try and unpack that. میرے آج کے مہمان is a very successful overseas پاکستانی. He's a businessman. لیکن یہ اوور نائٹ سکسیس کی کہانی نہیں ہے. اس میں کتنی محنت لگتی ہے. What are the things that were unexpected, surprising or even shocking? Let's find out. میرے ساتھ موجود ہیں سعد ہاشمانی. السلام علیکم سعد. السلام علیکم. کیا حال چال ہے آپ کے؟ الحمد للہ. I love the fact that you've maintained a connect with young Pakistanis. آپ جب بھی بات کرتے ہو through your social media, either in America or while you're here in Pakistan, you try and connect with them and share your wisdom. مجھے یہ بتاؤ کہ I think it was back in 2010 that you left Pakistan and went to America. You 2010. Went to study? I actually went on an immigration visa. Before that we had applied 12 times. 12 بار اپلائی کیا تھا، 12 بار ریجیکشن لی تھی. 2010 میں جانے سے پہلے ہمیں بچپن میں بتا دیا گیا تھا کہ ایک دن آپ چلے جائیں گے باہر، تو اس امید کے ساتھ ہی زندگی گزار رہے تھے، ٹیمپوریری زندگی. اور ایک دن ویزا لگ گیا اور چلے گئے. عجیب سی بات نہیں لگتی کہ ہمارے آباء و اجداد کی اگر بات کی جائے، پاکستان واز کریٹڈ ان 1947. دادا پر دادا شاید انڈیوائڈیڈ انڈیا میں رہتے تھے. ہماری پیرنٹس کی جنریشن یہاں پلی بڑھی، اور جیسے ہی آپ جوان ہوئے تو یہ جنریشن بھی باہر جانے کے خواب دیکھتی ہے. آپ اس سے زیادہ اور پیچھے چلے جائیں تو جتنی بھی جنریشنز آئی ہیں، مائیگریشن ایک تھیم رہا ہے. آپ کولمبس کا بھی لے لیں تو دیر از آلویز مائیگریشن ان پیپلز مائنڈ. ان یو ایس دیر از اے سیئنگ گراس از آلویز گرینر آن دی ادر سائڈ. تو بہت ساری پاپولیشن ہوتی ہے جن کا پرسیپشن یہ ہوتا ہے کہ ہمیں لیک کے قریب جانا ہے. جو پہلے کے زمانے سے لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں پانی کے قریب موو ہونا ہے، ہمیں گرینری کے قریب موو ہونا ہے، ڈیزرٹ سے دور جانا ہے. آئی تھنک دیٹس دا مائنڈ سیٹ پیپل ہیو وین دے ٹرائی ٹو موو فرام ون پلیس ٹو اندر. ٹپکلی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں جہاں ہوں وہاں گھاس اتنی اگی ہوئی نہیں ہے، وہاں پراسپیرٹی نہیں ہے، وہاں اپرچونیٹیز نہیں ہیں، وہاں چانسز نہیں ملتے لوگوں کو. اور اسی تھیم کے ساتھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں وہاں چلے جاؤں گا تو لائف اتنی آسان ہو جائے گی کہ میں بیٹھا رہوں گا بیچ پہ لیپ ٹاپ میں اور پیسے آتے رہیں گے. I personally feel the grass is greener where you water it. اور میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے، جیسے آپ نے کہا، کہ باہر آزادی ہے، باہر آسانی ہے. مجھے یہ بتاؤ سعد، جب پہلی بار یو ہیڈ لینڈڈ، آپ نے کہا 12 بار تو ریجیکٹ ہوئے، لیکن جب فائنلی وہاں پہنچ گئے تو سب سے پہلا اور سب سے بڑا سرپرائز کیا تھا؟ سب سے بڑا سرپرائز یہ تھا کہ یو ایس میں لوگوں کے پاس
ٹائم ہے یا نہیں ہے. ہمارا پرسیپشن یہ ہوتا ہے جو کہ ایک فینٹیسی ورلڈ جو ہمیں موویز کے تھرو کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ صبح اٹھیں گے, آپ ریلیکس ہوں گے, آپ کے پاس سیریل والا بریک فاسٹ آئے گا اور اس کے بعد آپ سوچیں گے کہ آپ کیا کرنا ہے. جو ہائی اسکول لائف اسٹائل جو آپ کو ڈپیکٹ کیا جاتا ہے موویز میں, اسپیشلی آئی واز 21 when I moved to the US. لیکن the reality was as soon as you wake up, you have to do your chores. You have to make sure you wash your clothes. You have to make sure you're preparing for the throughout the day. You have to make sure آپ اپنی پڑھائی, اپنے جاب اور سب چیزوں کا اسکیڈول بنا رہے ہیں, سب ٹاسک اپنے آپ کو اسائن کر رہے ہیں. اینڈ ان ایڈیشن ٹو دیٹ, اگر کوئی مڈل اور لوور مڈل کلاس سے آ رہا ہے تو اس کو ایک گاڑی میں گھر کے 5 لوگوں کو جاب پہ ڈراپ بھی کرنا ہے, بیکاز ایوری ون از ورکنگ. It's not like third world countries where one person is a breadwinner. Everyone has to work to make sure that you're prospering and you're growing as a person. لیکن ساتھ کتنے لوگ کام تو دیکھیں, محنت مجھے لگتا ہے پاکستانی کرنے سے نہیں گھبراتے. وہ جہاں پہ بھی جائیں گے, چاہے پاکستان میں رہیں یا باہر, اینڈ کہیں نہ کہیں اس مائنڈ کے ساتھ ہی جا رہے ہوتے ہیں کہ محنت تو کرنی پڑے گی. بٹ آئی آلسو ہیئر اے لاٹ آف پیپل سیئنگ کہ جی پاکستانیوں کے ساتھ ریسزم ان کو فیس کرنی پڑتی ہے, لوگ اتنا پسند نہیں کرتے, بنگلہ دیشیوں کو پریفر کرتے ہیں, انڈین لابی ہے, آپ یور آلموسٹ ایٹ دا باٹم آف دا فوڈ چین. یہ تاثر کتنا صحیح یا غلط ہے؟ So before I get to this, جو پاکستانی محنت کرتے ہیں اس والی بات پہ ذرا ہم ڈائسیکٹ کرتے ہیں اس بات کو. ہم لوگ ایز اے قوم, ہمارا ایک ٹپیکل راؤٹ ہے کہ جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر وہ ہمیں ملے نہیں تو پہلے ہم اپنی قسمت کو بلیم کرتے ہیں اور پھر اپنے خدا کو. میں نے ایک فلاسفی کریٹ کی ہے وچ از ویری اسٹریٹ فارورڈ اینڈ بلنٹ, اور اپنے آپ پہ بہت رف اور سخت ہونے والی فلاسفی ہے. اینی تھنگ دیٹ گوز رانگ اراؤنڈ می, اٹس آلویز مائی فالٹ. میرے آس پاس کچھ بھی غلط ہوتا ہے ہمیشہ میری غلطی ہے. اگر میری غلطی ہوگی تو میں اسے ٹھیک کروں گا, میں اسے ٹھیک کروں گا تو میں لرن کروں گا, میں لرن کروں گا تو میں گرو کروں گا ایز اے پرسن. لیکن اگر میں ہمیشہ ایک وکٹم مائنڈ سیٹ پہ رہوں, جو کہ ٹپکلی آپ آج کی جنریشن میں دیکھتے ہیں کہ ایک وکٹم مائنڈ سیٹ ہے, کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی غلطی ہے, اس کی غلطی ہے, قسمت خراب ہے, برے حالات ہیں, بری کنٹری ہے. A lot of times it's just us. پاکستانی محنت کرنے سے نہیں کتراتے, لیکن مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ محنت یہاں نہیں کریں گے, محنت وہاں جا کے کریں گے. حالانکہ یہاں بھی محنت کا ریوارڈ ہو سکتا ہے. یہاں جو دوپہر کے 3 بجے گھر سے نکلتا ہے وہ وہاں رات کے 4 بجے نکلتا ہے, جسے ہم صبح کے 4 بولتے ہیں. سب سے بڑا تو آپ لنگو کا فرق دیکھیں, امریکنز اور ویسٹ میں صبح کے 4 بجے بولا جاتا ہے, صبح کے 3 بجے بولا جاتا ہے, اور یہاں وہ رات کے 3 بجے اور رات کے 4 بجے بولا جاتا ہے. تو دیٹ شوز یو دا مائنڈ سیٹ آف اے پرسن لیونگ ایٹ اے پرٹیکولر پلیس. نہیں, اس پہ تو بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ ہمارے یہاں ٹائم از سبجیکٹیو. یعنی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ جی 8:30 بجے بارات آئے گی اور 9 بجے کھانا کھلے گا, وچ نیور ہیپنس. بٹ مجھے یہ بتاؤ, کمنگ بیک ٹو مائی کویسچن جو میں نے آپ سے پوچھا, آپ کو واقعی لگتا ہے کہ پاکستانیوں کے ساتھ کوئی بھید بھاؤ کیا جاتا ہے؟ ہمارا پرسیپشن دنیا میں مختلف ہے, ہم سے زیادہ دوسری یعنی ساؤتھ ایشینس کی اگر بات کی جائے, بنگلہ دیشیوں کو یا پھر انڈینس کو, شری لنکنس کو ہم سے بہتر سمجھا جاتا ہے؟ اچھا, before I answer this question, again I want to go on a tangent. I will keep coming back to this question. Keep coming back. I'll get back to it. So دیکھیں, اگر میرا جب کوئی بچہ ہوگا نا میرا, تو میں اس سے بڑی سختی سے پیش آؤں گا. دیٹس مائی مائنڈ سیٹ. جب میرا فیوچر میں بچے ہوں گے تو میں بڑی سختی سے پیش آؤں گا. I'm going to be harsh on them, not because I hate them. I'm going to be harsh on them because I want them to be the strongest and the most improved version of themselves. Similarly, اب میں جو جواب دوں گا وہ بھی بڑا نیگیٹو ہوگا, جس میں آپ کہیں گی کہ آپ پاکستانیوں سے آپ کو کیا اتنا پرابلم ہے. سب سے زیادہ ریسسٹ ہم لوگ خود ہیں. ہم لوگوں میں سب سے زیادہ ڈویژن ہے. ہم لوگ سب سے زیادہ ایک دوسرے کو کلر, اسکن, ہائٹ اور ساری سپرفیشل چیزوں پہ ہیٹ یا پریجڈس رکھتے ہیں ایک دوسرے سے. تو فرسٹ لیٹس گیٹ دیٹ آؤٹ آف دا وے. جو انسان جیسا ہوتا ہے وہ سامنے والے کو ویسا ہی پرسیو کرتا ہے. اگر میں جھوٹا ہوں ایز اے پرسن, میں دوسرے پہ بھی شک کروں گا کانسٹنٹلی. آئی تھنک دس از ونڈرفلی پٹ. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور کئی رویوں کو ان لرن کرنا پڑے گا. ہم یہاں پہ کتنی آسانی سے کسی کی رنگت پہ, کسی کی جسامت پہ, کسی کی ایتھنک بیک گراؤنڈ پہ, یعنی وی میک سچ کیئرلیس irresponsible remarks. You're right, it won't work in the global stage. What is the one thing Pakistanis need to unlearn before they think about moving out of Pakistan? I think what we need to unlearn is the habit of not being truthful.
the habit of being liars. We're national procrastinators and we're liars. اور اگین میں اپنے بچے والی بات کروں گا کہ میں اپنے بچے سے سب سے زیادہ سختی سے پیش آؤں گا بیکاز آئی وانٹ دیم ٹو امپروو. سو ڈونٹ ٹیک می ایز سم ون ہو ہیٹس پاکستانیز. شاید ان جھوٹوں میں میرا بھی کبھی شمار تھا. تو آئی لرنڈ ناٹ ٹو بی اے لائر وچ از اے ویری لانگ روڈ. اب ان لرن کرنے کی بات باہر جانے سے پہلے اس کو تھوڑا ان ڈیپتھ دیکھتے ہیں. ابھی میں جو بات کرنے والا ہوں وہ شاید آپ چلا بھی نہ پائیں. دیکھیں آپ سمجھیں کہ آپ ایک انڈر کور ایجنٹ ہیں when you're trying to go outside of your country. ویزا نا کینسل کرا دینا ہمارا یہ باتیں کر کے. دیکھیں مینٹلی اور سائیکولوجیکلی آپ کو ایک انڈر کور ایجنٹ کی طرح پریٹینڈ کرنا ہے وچ مینس کہ آپ اس کنٹری جا رہے ہیں, ان کا بھیس اڈاپٹ کر رہے ہیں, ان کے جیسے کپڑے پہن رہے ہیں, ان کے جیسے بال رکھ رہے ہیں, ان کی جیسی لنگو یوز کر رہے ہیں, ان کے جیسا ایکسنٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ان ایڈیشن ٹو دیٹ آپ ان سے وہ سارے سیکرٹس, وہ سارے خفیہ راز ایکسٹریکٹ کریں جس کی وجہ سے وہ قومیں کامیاب ہیں, جس کی وجہ سے وہ کنٹریز کامیاب ہیں. تو پہلے تو آپ 10-15 سال ایز اے انڈر کور ایجنٹ وہاں کے بن کے رہیں اور اتنا طاقتور بن جائیں, اتنا طاقتور بن جائیں کہ جب آپ واپس آئیں یہاں پہ تو پھر آپ ڈبل ایجنٹ بن جائیں, وہ سارے راز یہاں آ کے شیئر کریں پھر آپ. تو دیٹس دا مائنڈ سیٹ ون شوڈ ہیو بفور گوئنگ اوورسیز. ہم لوگوں کا مائنڈ سیٹ بہت ایروگنٹ ہے ان اے وے کہ ہم سمجھتے ہیں ہم سب سے زیادہ ہوشیار ہیں کیونکہ ہم سب سے بڑے جھوٹے ہیں, ہم سب سے بڑے ڈیسیٹفل لوگ ہیں, ہم چالاکی سے مکاری سے دوسرے کو کنونس کر لیتے ہیں. اچھا بائی دا وے یہ انٹائرلی غلط بھی تو نہیں ہے. سعد یو گرو اپ ان نارتھ ناظم آباد ان کراچی, ون آف دا ایریاز جو سمجھا جاتا ہے کہ بہت اسٹریٹ اسمارٹ ہیں, یو نو دا گائز آر شارپ لائک اینی تھنگ. تو آپ جب امریکہ پہنچے تو آپ کو بھی یہی, جیسے آپ نے کہا کہ جھوٹوں میں تو شمار ہوتا, بہت ساری اپنی جو اسٹریٹ وزڈم ہے اس کو ڈسکارڈ کرنا پڑا, اچھے ورک ایتھک ڈسپلن کی طرف واپس آنا پڑا. جو جھوٹ کی بات کہی تھی, کیا جھوٹ بولنے کی ہمیں عادت پڑ جاتی, وی کنڈیشن لائک جہاں پہ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں بھی ہمیں وہاں پہ بھی جھوٹ بولتے ہیں کہ 10 منٹ میں پہنچ رہے ہیں جبکہ ہمیں پتہ ہے ہم آدھے گھنٹے میں پہنچ پائیں گے. وائی ڈو وی ڈو دیٹ اینڈ ہاؤ ڈڈ یو ان لرن اٹ؟ ہم سب سے زیادہ اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں اور ہمارا جھوٹ شروع ہوتا ہے صبح کے اس الارم سے جسے ہم سنوز پہ رکھتے ہیں 10 منٹ بعد اٹھوں گا کیونکہ یہ پہلی میٹنگ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. ہمارا جھوٹ ہماری ڈی این اے میں بسا ہوا ہے, ایک ایک چیز میں بسا ہوا ہے, اینڈ آئی واز اے وکٹم آف دیٹ مائی سیلف. جھوٹ کو ان لرن کرنے کا سب سے ڈیپر طریقہ یہ ہے جو کہ بعد میں بہت بار ریپیٹ کر چکا ہوں کہ ہم لوگ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں, وہ لوگ فرسٹ ورلڈ کنٹری ہیں. Which means سچ بولنا is very profitable. Okay. Such makes you a first world country. That's the difference between them and us in simplistic terms. اب اس میں جتنا ڈیپر جائیں گے نا تو وہ اتنا زیادہ کمپلیکس ہوتا جائے گا, لیکن کبھی کبھی چیزوں کو سمپل اسٹوپڈ رکھنا ضروری ہے, بچے کی طرح سمجھانا ضروری ہے کہ جھوٹ نقصان دہ ہے کیونکہ ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں, سچ فائدے مند ہے اور پروفیٹیبل ہے کیونکہ وہ فرسٹ ورلڈ کنٹری ہیں. یہ ایک طرح سے آپ یہ بھی لوگوں کو میسج دے رہے ہیں کہ جو شارٹ کٹ استعمال کرتے ہیں, مثال کے طور پہ قوانین رولز ریگولیشن بنائے اس لیے گئے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو, اور ہم جیسے ہی وہاں پہنچتے ہیں ہمارا یا تو کوئی نہ کوئی دوست یا رشتہ دار ہمیں یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے ارے یار یہ پیپر ورک اس میں ہاں ٹھیک ہے نارمل صحیح طریقے سے 3 مہینے لگتے ہیں لیکن میں فٹافٹ کرا دوں گا, یہ والی چیز کو ایسے ٹوسٹ کر لو. وی آر دا فرسٹ ونس جہاں پہ کمپیوٹر وائرس بائی دا وے ایجاد کیا گیا تھا, تو ہمیں تو شارٹ کٹ تلاش کرنا, فائر وال کو بریک کرنا, سسٹم کو تہس نہس کرنا آتا ہے. پہلے 90 دن کسی بھی نئی جگہ جاؤ تو بڑا مشکل بھی ہوتا ہے, ویدر نیا ہے, لوگ نئے ہیں. واٹ آر دا ٹپس دیٹ یو ول گیو ٹو پیپل جو پاکستان سے باہر موو کر رہے ہیں, واٹ شوڈ دے ڈو ان دا فرسٹ 90 days? I think let's see this in 2 sections. Section 1 ہے کہ مائنڈ سیٹ کیا ہونا چاہیے. اب جب لینڈ ہوتے ہیں اور سب سے پہلے کوئی آپ کو پک کرتا ہے یا آپ کہیں جاتے ہیں, کسی ہوٹل جاتے ہیں یا پہلے سے کوئی بکنگ کرائی ہے آپ نے, سب سے پہلے جا کے آپ اپنے بیگ میں جو آپ کا سارا پیٹریوٹزم ہے وہ اسی بیگ میں پیک کریں اور کہیں اسٹوریج میں رکھ دیں. سب سے پہلا اسٹیپ تو یہ ہے. دوسرا اسٹیپ, اینڈ سنس وی آر ٹاکنگ ٹو ینگ پیپل, آئی ایم تھنکنگ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پیپل ان دیئر 20s in their 30s, تو میں ان کی بات کر رہا ہوں. بزرگ لوگوں کے لیے تھوڑا ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے. سیکنڈلی, آپ جاتے ہی سب سے پہلے تو یہ ارادہ کریں کہ میں نے اپنی کنٹری میں جو ٹرائی کرنا تھا وہ میں کر چکا ہوں اور میں ہار مان کے اب یہاں پہ آیا ہوں, تو یہی سب کچھ ہے اب. تھرڈ چیز یہ ہے کہ آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ میں اس کنٹری سے واپس اس وقت تک نہیں جاؤں گا
جب تک میں نے اپنے پیرنٹس کو بیک ہوم سب سے مہنگی اور سب سے اچھی وہ گاڑی نہیں دلا دی, وہ گھر نہیں دلا دیا جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. اس کے بعد میرا خیال ہے سب سے بڑا مائنڈ سیٹ یہی ہے کہ آپ اپنے مائنڈ سیٹ کو ایک طرف رکھ کے بیسکس پہ چلے جائیں, وچ از کالڈ گیٹ ٹو ورک. انورٹڈ کاماز میں گیٹ ٹو ورک. آپ ساری زندگی کہتے تھے یہاں نہیں کروں گا, وہاں جا کے کروں گا. Now get to work. اب آپ آ گئے. We're here now. The clock is running and the game has started. The stage is yours. Let's see how good you can perform. Okay. مسٹیکس کیا کرتے ہیں؟ یہ تو آپ نے مائنڈ سیٹ کی بات کی. پہلے 90 دن اس مائنڈ سیٹ کو مینٹین کرنے کے لیے کیا کریں؟ کیونکہ انہی 90 دنوں میں سب سے زیادہ مشکل ہوگی اپنے آپ کو گراؤنڈ کرنے کی. اس میں آپ کو اپنا بینک اکاؤنٹ کھولنا ہے, شاید گھر خریدنا ہے, یا خریدنا نہیں سوری گھر ارینج کرنا ہے, ہو سکتا ہے انشورنس لینی ہو سکتا ہے ایک آدھ دفعہ بیمار پڑے ہوں, کام خود کرنے پڑ رہے ہیں, اگر انٹرویوز پہ جا رہے ہیں تو آپ کو ریجیکشنز بھی فیس کرنی پڑ رہی ہے. تو یہ جو مائنڈ سیٹ کی ٹپس دی ہیں سعد, اس کو مینٹین کیسے کریں گے؟ ہمارے پاس ایک نئی ٹیکنالوجی ہے جسے ہم کہتے ہیں گوگل. گوگل میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کیسے آپ اپنا انشورنس لیں گے, کہاں سے آپ کو آپ کی گاڑی ملے گی, کہاں سے آپ اپنا وہ روم بک کرائیں گے, the cheapest room possible. In addition to that, there are certain groups in certain social media platforms which are primarily made for people who are just moving. ریسورسز انلمیٹڈ ہیں. صبح اٹھ کے ٹائپ کر کے کام کرنے والا انسان ہونا چاہیے. یو ہیو ٹو میک دا کالز, یو ہیو ٹو میک شیور دیٹ یو آر ہسلنگ ٹو میک تھنگس ہیپن. اس کا سب سے ایزیسٹ وے میری نظر میں یہ ہے, کیونکہ میں تھوڑا پڑھائی میں بھی زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی مجھے ٹو لرن. یو رائٹ تھنگس ڈاؤن. اینی تھنگ یو رائٹ ڈاؤن, یو ڈونٹ ہیو ٹو ریممبر اٹ. ہماری جو سب سے بڑی جو ٹینشن ہے نا, جو کہتے ہیں کہ لوہا اور سونا, اس سے زیادہ بھاری چیز کیا ہے؟ the decisions that have not been taken that are in your mind. آپ کے دماغ میں جو چیزیں چل رہی ہیں وہ یا تو آپ نے ایگزیکیوٹ نہیں کی ہوئی یا لکھی ہوئی نہیں ہیں. سب سے بڑا بوجھ ان چیزوں کا ہوتا ہے آپ کے اوپر. You remind me of my late grandfather. میرے نانا used to work in the finance ministry in British India. He never used to call it undivided India. It was always British India. تو وہ کہتے تھے کہ لکھت پڑھت میں کبھی آپ اسٹیٹ سے ہمیشہ سچ بولیں, اپنا پیپر ورک امیکولیٹ رکھیں, اور اگر کسی سے زبانی کلامی کوئی معاہدہ ہوا بھی ہے اس کو کہیں لکھ لیں. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی انہوں نے ہمیں بچپن میں 10 کمانڈمنٹ سکھائی تھی. اینڈ ایون موزز سیڈ دیٹ so shall it be written, so shall it be done. واقعی جو چیز آپ لکھ لیتے ہیں اس میں بڑی پاور ہوتی ہے. بٹ ٹیل می سم تھنگ سعد, انیشلی جب آپ کہہ رہے تھے کہ یار پاکستانیوں کو سچ بولنا چاہیے, آپ ایک نئی جگہ ہے, وہ فرسٹ ورلڈ کنٹری ہے, آپ کو لگتا ہے سارے امریکن سچ بولتے ہیں اور وہاں پہ نظام بالکل آنیسٹ ہے؟ نہیں, میری ایک اسٹریٹ فارورڈ فلاسفی ہے. کسی بھی کنٹری میں 50% سے زیادہ لوگ اگر آنیسٹ ہیں, سنسیئر ہیں, ہارڈ ورکنگ ہیں, دیٹ کنٹری از گونا پراسپر. اور سلولی جو وائرس ہے نا سچ بولنے کا, وہ پھیلتا ہے. بیکاز گورا دے ڈونٹ ٹیک نان سینس, دے ڈونٹ الاؤ اٹ. آپ کہیں چیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, آپ پکڑے جاتے ہیں, دے میک اے بگ ڈیل آؤٹ آف اٹ. تو اگر میجورٹی صحیح ڈائریکشن میں ہے اور میجورٹی سچ بول رہی ہے, تو وہی میجورٹی جھوٹ بولنے والے کو اکاؤنٹیبل بھی رکھے گی. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ تم سائڈ سے لے لو, تم جیب میں رکھ لو, تم بھی جھوٹ بول رہے ہو, تم بھی جھوٹے ہو, میں بھی جھوٹا ہوں. لیٹ اس بی نیشنل لائرس ٹوگیدر. یس, آئی مین اوکے. لیکن مجھے بتاؤ کہ جب ہم امیریکنس کی بات کرتے ہیں, خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی, آپ نے وہ ٹرم سنا ہے ABCD, جس میں لوگ کہتے ہیں امیریکن بورن کنفیوز دیسی, اور میں آئی سمپتھائز ود دیم. مجھے یہ بتاؤ کہ جو شخص, ٹھیک ہے جیسے آپ کے بھی, آپ کے والدین پاکستان میں رہے, آپ نے پورے پاکستانی ماحول میں پرورش پائی, جب آپ امریکہ جاتے ہو تو آپ کس حد تک ان کا کلچر اپنا سکتے ہو وداؤٹ گیٹنگ کنفیوزڈ, وداؤٹ ناٹ نوئنگ کہ ویئر ڈو آئی بلانگ, کیا میں ایک پاکستانی ہوں, کیا میں ایک امیریکن ہوں؟ یہ سوال ہر اس شخص کے ذہن میں ہوگا جو مائیگریٹ کر رہا ہے کہ ول آئی ریمین اے پاکستانی, کیا میں یہ سیٹ آف ویلیوز لے کے جا رہا ہوں یا مجھے وہاں کے کلچر میں ضم ہونا ہے. Another controversial opinion. پاکستانی کیا ہے, ہمارا کیا کلچر ہے, کیا کسٹمز ہیں, what do we follow here? We don't follow our culture here. یہاں پہ حکا بارز بھی ہیں, یہاں پہ ریسٹورینٹس بھی ہیں, یہاں پہ وہ ساری بری چیزیں ہیں جو امریکہ میں ہیں. وہاں پہ لیگلائز کر کے ٹیکس کی گئی ہیں, یہاں پہ انلیگل کر کے بلیک مارکیٹ ریز کی گئی ہے. We don't follow any culture. I'm so sorry to say this. We don't follow any culture. ہم لوگ سیلف پائٹی کے جو سمندر میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بیسٹ سوئمرز ہیں,
we're not pious. ہم جو گوری کو چھوٹے کپڑے والوں کو جج کرتے ہیں کیریکٹر میں, they are better people than us. Majority of them. I'm not saying everyone is a good person. بٹ یہ جو سیلف پائٹی کا پرسیپشن ہے نا کہ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے, نہیں یہ بری چیز ہے, یہ اچھی چیز ہے, ہم اپنا کلچر پوری طرح فالو نہیں کرتے. ہم ہر وہ برائی کرتے ہیں جو وہ لوگ کرتے ہیں. وہ لوگ اندر سے جیسے ہیں باہر سے ویسے ہیں, ہم اندر سے کچھ اور ہیں باہر سے کچھ اور ہیں. You know what you remind me of کہ جب ہم پاکستان میں ہوتے ہیں تو ہم اپنے بچے کو امریکن اسکول میں ڈالنا چاہتے ہیں, جب ہم امریکہ مائیگریٹ کر جاتے ہیں تو وہاں پہ اسلامک اسکول ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا تضاد واقعی ہے. ساتھ ان پیرنٹس کو کیا کہو گے جو پریشان ہیں کہ اب ان کے بچے بڑے ہو رہے ہیں, چلیں آپ کی طرح وہ ایک ینگ ایج میں شاید امریکہ, کینیڈا, UK چلے گئے تھے, بچیاں جوان ہو رہی ہیں اور ان کی شادی کرنی ہے, اور اب یکایک ان کو لگ رہا ہے کہ یار شاید ہمیں وطن واپس چلے جانا چاہیے, یا تو پاکستان چلے جائیں یا مڈل ایسٹ میں کسی اسلامک کنٹری چلے جائیں. یہ کیا خوف ہے اور ان کو کیا کہو گے؟ دیکھیے, یو آر اے ویری سکسیزفل بزنس وومن. فرض کریں میں ایک بزنس اسٹارٹ کرتا ہوں. ایز اے بزنس پرسن مجھے شروع میں اسے کتنے سال دینے چاہیے اپنے بزنس کو وہ رن وے سے فلائی کرنے دینے تک؟ What do you think? How many years should I give my business? I think it really depends. اب تو آپ ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں, آپ کے بزنسز سکسیزفل بہت جلدی بھی ہو سکتے ہیں, بٹ اف آئی ایکچولی لک ایٹ اٹ, آئی تھنک 5 سے 7 سال تو آپ کم از کم دینے پڑیں گے. بالکل پرفیکٹ. 5 سے 7 سال آپ اپنے بزنس کو کنسسٹنٹلی دیتے ہیں, میک شیور کرتے ہیں آپ اسے نرش کریں, میک شیور کرتے ہیں آپ اسے اپ گریڈ کریں, میک شیور کرتے ہیں کہ آپ ٹیکنالوجی کے ساتھ اپ ٹو پارٹ رہیں. اب فرض کریں آپ کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, آپ اس کے ہاتھ میں ایک آئی پیڈ پکڑاتے ہیں, تھوڑا ٹائم آپ اس کو فیڈ کرتے ہیں, اس کے بعد آئی پیڈ پکڑاتے ہیں, جب وہ زیادہ شور کرتا ہے اسے دوسرے کمرے میں رکھ دیتے ہیں, کیم لگا دیتے ہیں. What we are doing is we are investing the least amount of time with our biggest asset. فرض کریں آپ کا مین بزنس ہے, آپ کا گھر اس سے چل رہا ہے, لیکن آپ اس کو ٹائم ہی نہیں دے رہے, تو you're not thinking about your future. So basically what your question is, جو کہ یہاں بھی بہت ٹرینڈ پکڑا جا چکا ہے, کہ ہم لوگوں کے بچوں کو یوٹیوب, انسٹاگرام اور اسکولز اور ان کے فرینڈز ریز کر رہے ہیں. آپ اپنے بچے کو اگر ہر چیز سے دور بھی رکھیں گے تو ان کے فرینڈز جو کنزیوم کر رہے ہیں وہ ان کو ریز کر رہے ہیں, because they spend the most time with their friends and with their peers rather than with you. پیرنٹس بیئرلی 1 سے 2 گھنٹہ دیتے ہیں اپنے بچے کو. تو جب آپ کے بچے کو یوٹیوب ریز کر رہا ہے, آپ کے بچے کو جب فیس بک ریز کر رہا ہے, تو what's gonna happen? What's gonna happen is جو مارکیٹنگ جو کمپنیز ہیں وہ اپنی پروڈکٹس پش کریں گے ان میں ان اے لانگر رن. وہ اپنی پروڈکٹس پش کریں گے, آپ کا بچہ ایک کنزیومر کی طرح بڑا ہوگا. میکڈونلڈس کی مارکیٹنگ ٹیم نے کیا پلان کیا تھا, بچے کو بچپن سے وہ اپنا کلائنٹ بناتے ہیں. فار دا نیکسٹ 50 years that person remains their client until they get a heart attack and go up. یعنی وہ ہیپی پلیس بیکمز دی انہیپی پلیس. Absolutely. تو لانگ ٹرم مارکیٹنگ آپ بیسکلی اپنے بچے کو ایک کنزیومر بنا رہے ہیں. اب ود ان دیٹ وے چلیں, اگر آپ کا بچہ میکڈونلڈس کا کنزیومر بنا, دیٹس ویری گڈ. اگر آپ کا بچہ کسی بک کا کنزیومر بنا, دیٹس ویری گڈ. اف یور کڈ لائکس ٹو واچ اسپائڈر مین, دیٹس ویری گڈ. بٹ what if your kid is consuming stuff that they're not supposed to consume? What if your kid is getting attracted to smoking, drugs and all that stuff? They get into substance abuse, porn or anything. جو وہاں پہ آپ نے جیسے کہا کہ بڑی آزادی ہے, اوپن معاشرہ ہے, اور ہمارے یہاں کئی چیزیں دیکھیں تقدس کی وجہ سے, یا جس کو کہتے ہیں نا کہ ہم تکلفاً بھی سوال نہیں کرتے. چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں اگر ریلیجن کو لے کے بھی کوئی سوال ہے تو وہ کر نہیں پاتے. وہاں اگر وہ یہ سوال آپ سے کرتے ہیں تو پہلے تو یہ آپ کے خود کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہوتا ہے, بیکاز نہ آپ کے بچپن میں آپ کے پاس اسپیس تھی, اور ہو سکتا ہے آپ کے کو اس کا جواب بھی نہ پتا ہو. بٹ دین اگین آئی ایم ٹیکن بیک ٹو ایک جو آپ نے خود بات کی کہ جب پہلی دفعہ لینڈ کرو تو شاید اپنا پیٹریوٹزم, اپنی محب الوطنی آپ ایک بیگ میں پیک کریں, اس کو سائڈ میں رکھیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ٹو ہیو ٹو اسٹاپ لونگ پاکستان اگر میں پاکستان سے باہر جاؤں؟ نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا پیٹریوٹزم اس وقت کام آئے گا جب آپ 10-12 سال بعد کچھ بن جائیں گے. آج آپ کا پیٹریوٹزم صرف بکس میں اور ایموشنز میں ہے. ہاؤ یو گونا گیو بیک ٹو یور کنٹری اف یو آر گوئنگ ٹو کلبس؟ ہاؤ یو گونا گیو بیک ٹو یور کنٹری اف یو کیپ ٹرائنگ اباؤٹ او میرے ملک میں تو ایسا تھا, میرے ملک میں ایسا تھا, یہاں ایسا ہے, یہاں ویسا ہے. نو. When you live in Rome, you have to do as Romans do. You have to become successful in the country that you have migrated to. And then when you become super successful, you go back and you give back to your community. How are the other nationalities doing it? میں دیکھیں سب سے چلیں اپنے کینوس کو تھوڑا سا کھولتے ہیں
کہ ہمارے آپ نے امریکہ میں آپ کے ارد گرد عربس بھی ہوں گے, لیبنیز ہوں گے, پیلسٹینینز ہوں گے, وہ دنیا میں کہیں پہ بھی رہیں وہ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں, اپنی ایتھنیسٹی پہ, اپنی آئیڈینٹی پہ فخر محسوس کرتے ہیں. واٹ آر دوز کمیونٹیز ڈوئنگ؟ وہ اپنے بچوں کو کیسے ریز کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ اتنے سکسیزفل, اتنے پاورفل نہ بھی ہوں, اپنے ملک کو کچھ ریٹرن میں بھی زیادہ نہ دے پا رہے ہوں, بلکہ کئیوں کے پاس تو اپنے ملک کا ایکسیس بھی نہیں ہے. ہاؤ آر دے ڈفرینٹ اینڈ ہاؤ آر دے ریزنگ دیئر کڈس؟ اسے ہم زیادہ ڈیپر جا کے دیکھتے ہیں, اور اگین اپنے بچے سے میں اتنا پیار کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ میں سخت ہوں گا کنسسٹنٹلی. دیکھیں آپ ساری کنٹریز جو ابھی آپ نے نام لیے, کہاں ہیں وہ کنٹریز؟ مڈل ایسٹ. Do we have that stature, that power in the world? کیا ہم میں سے کوئی سپر پاور ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی فرسٹ ورلڈ کنٹری ہے؟ نہیں. We haven't made it to that stage. India has prospered in the last 20 years compared to all of us. کیوں؟ Because جب انڈینز امریکہ میں ہوتے ہیں, انڈینز جب UK میں ہوتے ہیں, they become Americans. They make sure that they learn the secrets of success. They become so big that when they go back to India, they're able to give back. I want to probe that a little more. مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے خیال میں انڈینز امریکہ میں اتنے کامیاب کیوں ہیں؟ ایک فریز سے اسٹارٹ کرتے ہیں, he who cannot obey himself will be commanded. Okay. انڈینز اپنے آپ کو اوبے کرتے ہیں, اپنی رسپیکٹ کرتے ہیں, اپنے ورڈ کی رسپیکٹ کرتے ہیں, اپنے ہارڈ ورک, اپنی ایتھکس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. I've worked with a lot of Indians. I prefer working with a lot of Indians over a lot of my own people at times. Now یہ controversial بات ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ بڑی اسٹینڈرڈ بات ہے. بائی دا وے میں نے بھی جتنی دفعہ کام کیا ہے, آئی ہیو فینٹاسٹک فرینڈز ان انڈیا, آئی ہیو فینٹاسٹک NRI فرینڈس. میرے خیال میں آپ کی بات میں بہت وزن ہے. وہ اپنے آپ کو رسپیکٹ کرتے ہیں. میں نے یہ نوٹ کیا ہے, کیونکہ ابھی ہم تھوڑے دن پہلے بات بھی کر رہے تھے فرینڈ سے. They wake up at 4 AM. They give the society what the society is demanding. وہ اپنی کنٹری پہ جانے پہ اتاولے نہیں ہوتے. ہمارے اندر ایک وہ ہے کمفرٹ فیکٹر ہے کہ ہمیں واپس جانا ہے, وہ امی کی بریانی کھانی ہے واپس جا کے. They don't have that in them. They adopt. میں جو یونیورسٹی گیا تھا US میں, اٹس ان لبک ٹیکسس, اٹس اباؤٹ 10 hours away from Houston, Texas. وہاں پہ آپ کو دیسی بہت کم ملتے ہیں, پاکستانی انڈینس بہت کم ملتے ہیں. جو ملتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. And the most hardworking people that I saw in front of me were Indians and Nigerian kids compared to us. اور سب سے زیادہ پاپولیشن بھی ان کی تھی. ابھی آپ آکسفورڈ, کیمبرج, ان کی گریجویشن سرمنیز اگر آپ نے کبھی اٹینڈ کی ہوں یا یوٹیوب پہ دیکھا ہو, there's a lot of Indians graduating from these institutes. You know why is that? میں نے ایک چیز آبزرو کی. ابھی میں سمرز میں I was in Canada. میں نے یہ دیکھا کہ انڈینس, پاکستانیز, بنگلہ دیشیز, all of them go to Canada. اور ان میں سے اکثر لوگ اسٹوڈنٹ ویزا پہ جاتے ہیں, وہاں جا کے ٹیمپنگ کرتے ہیں. ٹیمپنگ میں ہو سکتا ہے دے بیکم سکسیزفل اینڈ دے اسٹارٹ ارننگ گڈ منی. پاکستانیوں کا تو یہ انفارچونیٹلی یہ بات ہے, اور ہمیں یہ کرٹیک کھل کر کرنی چاہیے کہ دے فرگیٹ اباؤٹ دیئر ڈگری. دیر آر سو مینی پاکستانیز جو اپنا پھر جس پڑھائی کے لیے گئے ہوتے ہیں وہ تعلیم ہی مکمل نہیں کرتے. انڈینس کو آن دی ادر ہینڈ میں نے دیکھا 2 jobs کریں گے, پیسے اچھے بھی مل رہے ہوں, دے ول میک شیور کہ چلو 3 سال میں نہیں 4 سال میں سے ہی وہ اپنی ڈگری کمپلیٹ کرتے ہیں. سو دے ہیو این ایج ان نالج. I think it all comes down to nurturing and confidence. ان کو انٹرنیشنل اسٹیج پہ کانفیڈنس بھی بہت ملتا ہے because of what their peers have accomplished. ہم لوگ ماضی کی جو ٹرافیز ہیں نا وہ سیلیبریٹ کرنے میں بزی ہیں. آر دے بیٹر بزنس مین دین اس؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ انڈینس وہاں جا کے ریٹیل, جو کہ آپ کا ڈپارٹمنٹ میں بھی, ایک اسٹور کھولتے ہیں, اسٹورس کی چین کھول لیتے ہیں. دے میک, وہ ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. اگر کوئی گروسری اسٹور ہے جو کسی انڈین کا ہے, وہ بے شک 4 blocks دور ہو, باقی انڈین کمیونٹی وہیں سے جا کے لیتی ہے. اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ سپورٹ پاکستانی ایک دوسرے کو نہیں کرتے. پاکستان میں وہاں پہ ایک فریز ہے, when a hero falls the cowards rejoice. ہمارے اپنے لوگ ٹانگ کھینچنے میں مصروف ہیں. اب تھوڑا پازیٹیوٹی کی طرف آ جاتا ہوں میں. ہمارے سارے لوگ برے نہیں ہیں. ہمارے لوگوں نے ویسٹ میں اکامپلش کیے ہیں, بڑی چیزیں اکامپلش کی ہیں. دے بیکم ویری سکسیزفل بزنس پیپل. ہم جو بات کر رہے ہیں نا وہ میجورٹی کی بات کر رہے ہیں, ان جنرل بات کر رہے ہیں, ایکسیپشنز کی بات نہیں کر رہے. ایکسیپشنز ڈونٹ میک دا رول. تو پاکستانیز نے بھی بہت اکامپلش کیا ہے US میں. ہم نے بہت سے ایسے بزنسز کھڑے کیے ہیں کمپیئر ٹو انڈینس. وینٹ ابو اینڈ بیانڈ. انوویٹرز بھی ہیں ہمارے بہت سارے ایسے لوگ جن کو
آپ بڑے بڑے اداروں میں دیکھیں, بڑی انڈسٹریز میں دیکھیں, دے آر سیلیبریٹڈ فار دیئر وٹ. آئی مین چاہے ہمارے اکانومسٹ کو دیکھیں, بلکہ مجھے زیادہ تکلیف ہوتی ہے وین آئی سی سیلیبریٹڈ ریسرچرز, اکانومسٹ, سوشل سائنٹسٹ, کہ یار یہ دنیا بھر ان کو ایز اے کنسلٹنٹ ہائر کر رہی ہے کہ ہمیں بتائیں ہم اپنی اکانومی کیسے صحیح کریں, اور پاکستان میں ہم ان کو وہ جگہ نہیں دیتے, وہ اہمیت نہیں دیتے. ہاؤ کین یو ایز این اوورسیز پاکستانی سرو دا کنٹری؟ آئی تھنک بفور وی گیٹ ٹو دیٹ, آپ کے پریویس پوائنٹ پہ ہم جاتے ہیں کہ ہمیں ایز لیڈر, ایک لیڈر کو پتہ ہوتا ہے کہ آئی ہیو ٹو یوز وچ پرسن فار وٹ ٹاسک. صحیح. کرکٹ کی انالوجی لے لیں تو کیپٹن کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سے بالر کو کب لے کے آنا ہے, کون سے بیٹسمین کو کب لے کے آنا ہے, فیلڈ سیٹ کیسے کرنا ہے. آئی تھنک وی لیک لیڈرز وداؤٹ ایگو. وی ڈو ہیو اے لاٹ آف لیڈرز ود ایگو, اور ہم لوگ ایگو سے ڈیسیجن میکنگ زیادہ کرتے ہیں رادر دین سائنٹیفکلی اور میتھمیٹکلی. دیٹس اے بگ ایشو. وی ہیو سم آف دا اسٹرانگیسٹ مائنڈز ان دا ورلڈ, بٹ ہمارے اندر ایک یہ ہے کہ 88% 90% نالج ہے, تو وہ 10% جو ایگو ہے نا, وہ اوور شیڈو کر دیتی ہے اس نالج کو ان ڈیسیجن میکنگ کو. صحیح. Coming back to your question, As an overseas Pakistani, how do we serve Pakistan? I think the biggest thing we can do is talk. ہمیں اپنے لوگوں سے بات کرنی ہوگی کنسسٹنٹلی. جب میں چھوٹا تھا تو پی ٹی وی پہ قوم کو نرش کرنے کی اور قوم کو ایجوکیٹ کرنے والی باتیں بہت سی آتی تھیں. تو بہت سی ایسی ایڈس چلتی تھیں جو کیمپین کا مقصد ہی یہ ہوتا تھا کہ ہمیں اپنی قوم کو یہ سکھانا ہے, وہ سکھانا ہے. دس ڈزنٹ ہیپن نو مور. آپ فلی انٹرٹینمنٹ اور وہ کائلی جینر والے اس پہ چلے گئے. ہم لوگ کے یہاں پہ سب سے بڑے سیلیبریٹیز وہ لوگ ہیں جو کہ ڈیجنریسی پھیلا رہے ہیں. وہ ان کا اینڈ گول ہی ہوتا ہے پروڈکٹ سیل کرنا, اور پروڈکٹ سیل کرتے ہیں وہ اس لبادے میں جو لبادہ سب سے زیادہ ینگ لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے, جو کہ ڈیجنریسی ہے. سب سے زیادہ فضول بات کی جائے گی اور اس کے ساتھ ایک پروڈکٹ رکھا جائے گا, وہ سب سے زیادہ بائی کیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ آپ کے جیسے لوگ ضروری ہوں, بات کر رہے ہوں لوگوں سے. میں بھی کچھ اچھی باتیں کر لیتا ہوں جو کہ میری کوشش ہوتی ہے, لیکن ہمیں لوگ کم دیکھتے ہیں کمپیئر ٹو وہ لوگ جو برائی پھیلا رہے ہیں, جو ڈانس دکھا رہے ہیں. جو ہمارے یہاں جو ٹک ٹاک کنزیوم کیا جاتا ہے نا, جو الگوریدم ہے, الگوریدم ہمیں پش جو کر رہا ہے نا چیزیں, وہ چیزیں ویسٹ میں اور چائنا میں اتنی پش نہیں ہوتی. صحیح. وہاں پہ لیگل ایڈوائس لیتے ہیں لوگ, وہاں پہ میڈیکل ایڈوائس لیتے ہیں لوگ, وہاں پہ ٹریٹمنٹس دیکھتے ہیں لوگ. there's 100 kinds of things you can take from TikTok. لیکن ہمارے یہاں لرننگ ٹول فار دیم. it is a learning tool for اور them. ہمارے یہاں وہ ایک انٹرٹینمنٹ ہے, وہ بھی انفارچونیٹلی کافی کریس انٹرٹینمنٹ ہے. مگر جیسے آپ نے پہلے کہا ہاؤ ڈو وی سرو دا کنٹری, ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا. ساتھ تم بہت اچھی اردو بھی بولتے ہو, بہت اچھی انگریزی بھی بولتے ہو, لیکن کئی ہمارے جو ینگسٹرز ہیں, خاص طور پہ اگر وہ مڈل انکم بریکٹ سے ہیں یا لو انکم بریکٹ سے ہیں, انگریزی بہت اچھی نہیں ہے. کیا اچھی انگریزی نہ ہونے کے باوجود آپ امریکہ میں, کینیڈا میں, آسٹریلیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں. میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو, میری خود کی انگریزی اتنی اچھی نہیں ہے اور اتنی اچھی نہیں تھی پہلے. اس کے لیے میں نے بڑا کام کیا ہے. میں نے اردو بولنا بند کر دی تھی for some time, and I was only consuming English content. Okay. And because of being in retail, I learned their accent and their lingo. انگریزی اچھی ہونا ضروری نہیں ہے, اسکل ہونا ضروری ہے. کمیونیکیشن کو میں بڑی امپورٹنس دیتا ہوں, لیکن دیٹس ناٹ سم تھنگ دیٹ کین ناٹ بی لرنڈ. میں نے ابھی 3 چیزوں پہ بڑا ایمفیسائز کیا تھا. ہم ایک جگہ کانورسیشن کر رہے تھے کہ ہر بچے کو سیلز آنی چاہیے, ہیومن سائیکالوجی آنی چاہیے, اینڈ منی مینجمنٹ آنی چاہیے. تو سیلز میں وہ کمیونیکیشن ایلیمنٹ آ جاتا ہے. 1 سال کی پڑھائی آپ کی انگریزی نیکسٹ لیول پہ لے جائے گی اف یو آر میکنگ دیٹ ایفرٹ اینڈ گیونگ اٹ دیٹ ٹائم. میں یہ نہیں کہتا انگریزی اچھی ہونا ضروری نہیں ہے, میں یہ کہتا ہوں یہ ایسی چیز ہے جو لرن کی جا سکتی ہے. تو پہلے تو آپ اپنی پرائمری اسکل لرن کریں, اسٹیم فیلڈ میں ہو, کسی بھی فیلڈ میں ہو, پرائمری اسکل لرن کریں. اس کے بعد ان 3 چیزوں پہ فوکس بہت ضروری ہے. سیلز وچ انوالوز کمیونیکیشن, ہیومن سائیکالوجی اینڈ منی مینجمنٹ. اب ایک کوئی بھی پاکستانی, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ تو بیسک اسکلز ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ سیکھتے بھی ہیں, لیکن ایک پاکستانی جو پہلی دفعہ یا فلی طور پہ ایز اے مائیگرنٹ چلا گیا ہے امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, وہ سیونگ کیسے کرے؟ یہ $1 ملین کویسچن ہے. سیونگ بہت ایزی ہے. اسے اس طرح لے رہتے ہیں کہ آج کی جو جنریشن ہے نا, وہ
کنزمپشن کی وجہ سے کنزیومنگ آف ویڈیوز اینڈ آل دیٹ اسٹف ہم لوگ کنسپیشیس کنزیومرز بن گئے آف پروڈکٹس. تو وی وانٹ دا لیٹسٹ واچز, وی وانٹ دا لیٹسٹ فونس. ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں بڑا انٹرسٹنگ ٹیک تھا کہ ہماری قوم پیسے جمع کر کے 50,000 روپے کا فون خرید لیتی ہے, لیکن جب آپ انویسٹمنٹ کی بات کریں کہ یہ 20,000 کی انویسٹمنٹ ہے تو وہ بولتے ہیں گارنٹی کیا ہے, ہمیں اگلے 4-5 دنوں کی کوئی گارنٹی نہیں ہے لائف کی. سو اور مائنڈ از دیٹ وی وانٹ ٹو سیو اینڈ بائی واٹ وی نیڈ اور واٹ وی وانٹ. آپ کو اگر سکسیزفل ہونا ہے نا تو یو ہیو ٹو سیو اینڈ بائی ایکوٹی. سیونگ کیسے ہوگی, میں آپ کو اپنی اسٹوری بتا دیتا ہوں. میں ایون 10 years after moving to America میں میٹرس پہ سوتا تھا زمین پہ. I didn't have a nice car, I didn't have a big house. تو آپ منیملسٹ بن کے رہیں فار اے سرٹن ٹائم, وقت آئے گا یو ول گیٹ ٹو ایکسپینڈ. لیکن منیملسٹ جو انسان ہوتا ہے نا وہ اتنا کنزرو کر لیتا ہے کہ جب وہ انلیش کرتا ہے تو وہ ہزاروں بزنسز پروڈیوس کرتا ہے اور لگژری کمس ود اٹ, اٹس اے بائی پروڈکٹ. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے ساتھ جیسے تم نے کہا کہ بزنسز لانچ کرتا ہے, باقی چیزیں کرتا ہے, ہمارے زیادہ تر ینگسٹرس کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ نوکری پیشہ ہے. ان کا دل چاہتا ہے باہر جا کے اچھی سی جاب مل جائے, اچھے سے جاب کے پرکس ہوں. بزنس اسٹارٹ کرنے کے بارے میں تو بہت کم اوورسیز پاکستانی سوچتے ہیں. جاب کو بہت سے لوگ کہتے ہیں اٹس جسٹ اوور بروک. اگر آپ پرانے زمانے پہ چلے جائیں, سلیوری ٹائمز پہ چلے جائیں, تو پہلے سلیوز ہوتے تھے, ڈنڈے کے زور پہ ان کو مارتے تھے, ان کو ٹارچر کرتے تھے اور ان سے کام کراتے تھے. پھر جو بڑے لوگ ہیں, میں بڑا کنسپیریسی تھیورسٹ ہوں اس معاملے میں, پھر جو بڑے لوگ ہیں انہوں نے سوچا لیٹس برنگ کرنسی, لیٹس برنگ سم تھنگ دیٹ وی کین یوز ٹو کنٹرول پیپل, which is a system. Yes, we need to control people to a certain extent to create order. Order ختم نہیں کرنا ہمیں. لیکن اگر آپ اس مائنڈ سیٹ سے جی رہے ہو کہ کنسسٹنٹلی مجھے کام کرتے رہنا ہے تو دیٹس اے سلیو مائنڈ سیٹ. یور یونیورسٹیز آر ٹریننگ یو ٹو بی اے سلیو فار لائف. ہم لوگ انوویٹیو نہیں ہیں, ہم لوگ کریٹرز نہیں ہیں. وی ہیو ٹو, ہم لوگ کریٹیکل تھنکرز نہیں ہیں. اچھا, اور اسی بات کو بلڈ اپ کرتے ہوئے کہ جب ہم پیسو انکم کی بات بھی کرتے ہیں تو انفارچونیٹلی ہم رینٹ سیکرز بن جاتے ہیں. پاکستان میں دیکھو لوگوں کا کیا مائنڈ سیٹ ہے کہ پراپرٹی لے لو, پراپرٹی کو کرائے پہ چڑھا دو. تو ہمارا پیسو انکم بھی بیچارہ واقعی بہت پیسو ہے. Well, there is no such thing as passive income. Invest. اور یہ بڑی controversial take ہے. I've been called naive for that. نہیں, but elaborate on this. What do you mean that there is no passive income? دیکھیں, ڈکشنری میں ہے نا, پہلے ورڈ آتا ہے ورک, Okay. پھر آتا ہے سکسیس, اینڈ پھر آتا ہے لگژری اینڈ آل دیٹ اسٹف. آپ اگر کام نہیں کریں گے نا تو دیر از نو سچ تھنگ ایز پیسو انکم. ایون دا موسٹ پیسو انکم نیڈز سم کائنڈ آف ایکٹیو ٹائم اور یور برینز اور اسٹرکچر. امیریکا میں بزنسز فارم ہوتے ہیں اسٹرکچر سے. اسٹرکچر فارم کرنے کے لیے یو ہیو ٹو بی ایکٹیو. اگر آپ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اور 70-80 آورس کام کر رہے ہیں تو دیٹ شوڈ بی فار اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم ٹو کریٹ اسٹرکچر فار ایئرس ٹو کم. ابھی لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ میں بیچ پہ بیٹھا ہوں گا اور میری رینٹل انکم از ناٹ ریئل بزنس. فرسٹ آف آل اٹس ناٹ اے بزنس. امریکہ میں ان ووگ ہے, یعنی ہمارے تو ماشاء اللہ پاکستانی یہ مائنڈ سیٹ اپنا فارمولا لے کے کینیڈا بھی پہنچ گئے. جس کے پاس پیسہ ہے اس نے وہاں پہ 2-3 اپارٹمنٹس لے لیے ہیں, کسی ٹائپ کی کوئی ایسی ہاؤسنگ اسکیم میں پیسے ڈال دیے ہیں کہ اس کی رینٹلس پہ, کہ جی یہاں بہت ٹورسٹ آتے ہیں, یہاں بہت اسٹوڈنٹس آتے ہیں, کوئی بات نہیں, سمر ٹو سمر میں ان کو رینٹ آؤٹ کرتا رہوں گا. ہم تو ماشاء اللہ یہی فارمولا لے کے باہر بھی پہنچ گئے. ہم وہاں ایک چیز کرتے ہیں جسے میں کہتا ہوں BRRR اسٹریٹجی, BRRR, بائی, رینوویٹ, ریفائنینس, رینٹ, ریپیٹ. اٹس اے ویری گڈ. میں سکھاتا بھی ہوں بچے کو یہ, کیونکہ آئی فاؤنڈ اے لاٹ آف سکسیس ان اٹ. یو بائی رن ڈاؤن پراپرٹیز, یو رینوویٹ, you refinance, you rent and you repeat. And what's the entry point in such a market? یعنی price point کی اگر میں بات کروں, if someone has a social security and is legal, then I think you can have a $30,000-$40,000 investment and you can get in. If someone is not legal and they want to buy on cash, then you need at least $200,000. اوکے, سو دیٹس دا ڈفرینس. وہی دیکھیے ایک اور ایڈوانٹیج ہے اگر آپ لیگل طریقے سے, صحیح طریقے سے, بغیر شارٹ کٹ کے جائیں. ایک بڑی کنٹروورشل چیز ہے اور کافی دکھانے والی بات بھی ہے دل کو, کہ ہمارے نیشنل کیریئر کا بہت سارا کرو باہر جا کے سلپ ہو جاتا ہے. اور یہ کینیڈا میں ہوا ہے, یہ یورپ میں ہوا ہے. اپنے آپ میں ہم جانتے ہیں کہ PIA کی بہت ساری مشکلات ہیں.
یہ کیوں ہوتا ہے؟ اور جو لوگ سلپ ہوتے ہیں اور شاید سمجھتے ہیں کہ یار یہ وہ بڑی عقل مندی کی چیز کر رہے ہیں، ساتھ ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے اور ان کی کیا پرابلمز ہوتی ہیں؟ بیکاز یو آر ناٹ لیگل اینڈ یو ٹچڈ اپون اٹ. جب آپ لیگل نہیں ہیں تو وہاں آپ کہاں رہیں گے، کیا کھائیں گے، کیا کام کریں گے؟ کین یو ٹیل اس اے لٹل اباؤٹ دیٹ؟ اچھا، اس سے پہلے ساری کنٹریز کو ایڈ کر کے لے لیتے ہیں. امریکہ میں جو مائگریشن ہے نا وہ اٹ ہیز آلویز بن نیٹ پازیٹیو ایکسیپٹ فار دا لاسٹ فیو ایئرس ڈیورنگ کووڈ. میکسیکو سے بھی لوگ آتے ہیں، ایل سلواڈور سے بھی لوگ آتے ہیں، پاکستان، انڈیا، ہر جگہ سے لوگ آتے ہیں. بہت سارے روٹس ہیں. اب جو لوگ لیگلی انٹر نہیں ہوتے کنٹری میں، میرے پاس ابھی ایک کیس آیا ہوا تھا ایک صاحب کا جو 9 سال سے 10 سال سے اللیگل تھے اینڈ ناؤ ہی از ٹرائنگ ٹو گیٹ لیگل بیکاز ہی وانٹس ٹو ٹریول. ان کو باہر جانا ہے، وہ نہیں جا سکے، ان کا کام نہیں ہو سکا اینڈ دیٹ گائے ہیز بیکم سپر رچ. تو یو کی ناٹ بائی دیٹ فریڈم ود منی جو لیگل ہونے والا بات ہے. اب بات کرتے ہیں لیگل طریقے سے آنے کی. لیگل طریقے سے آنا مشکل نہیں ہے کیونکہ دنیا بہت بڑی ہے. میرے فائنینسز اتنے ویک تھے کہ میں بار بار ریجیکٹ ہوا، لیکن یو ہیو آل دیز کنٹریز ان دا ورلڈ. اور بہت سے لوگ مڈل ایسٹ کو، یو اے ای کو اسٹیپنگ سٹون لیتے ہیں ٹو گو ٹو ویسٹ. آپ جائیں 2 سال 3 سال دبئی میں کام کریں، آپ پھر جائیں ویسٹ میں. ملیشیا جائیں 2-3 سال کام کریں، دین جائیں ویسٹ میں اگر یہاں سے ویزا نہیں لگ رہا ڈائریکٹلی. Now let's come to the problems of people who are not legal. وہاں سب سے بڑا ایشو ہے سسٹم میں نہ ہونے کا میڈیکل بینیفٹس. آپ کی جو میڈیکل لائف ہے وہ بڑی ایکسپینسو ہو جاتی ہے، آپ کو بہت کاسٹلی پڑتا ہے میڈیکل. However, and this is something I shouldn't say but that's the honest truth. بہت سے لوگ اللیگل ہوتے ہوئے بھی بہت پراسپر کیا ہے انہوں نے اس کنٹری میں بیکاز ان لوگوں نے زیادہ محنت کی ہے نوئنگ کہ I'm a citizen with less rights. لیکن اور شروعات میں کیا آپ کو چھپتے رہنا پڑتا ہے سسٹم سے؟ آپ ویسے بھی انویزیبل ہیں سسٹم میں، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ خدا نہ خاصا کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہو گئی، آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، یا جیسے ہم نے کہا کہ گھر میں پیچھے کچھ ہو گیا اور آپ کو پاکستان جانا ہے، آپ نہیں جا سکتے، واپس نہیں جا سکتے آپ. اور سسٹم سے چھپتے رہیں گے. آپ کو جیل میں بھی ڈالا جا سکتا ہے اگر آپ پکڑے گئے. آپ کو ڈپورٹ کیا جا سکتا ہے. جیل میں جانے کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن وائی ڈو دیٹ؟ دیٹس دا بگیسٹ کوشچن. سلپ ہونا از ناٹ دا وے، از ناٹ دا رائٹ وے. دیر آر لیگل ویز ٹو موو دیئر. صحیح طریقے ہیں. بہت سے اسٹوڈنٹس جا کے سیٹل ہو جاتے ہیں. جسٹ گو تھرو دا لیگل چینل. آئی تھنک دیٹس دا موسٹ سفیشینٹ چینل ان اے لانگ رن. اچھا، ایک تھوڑا سا زوم آؤٹ کرتے ہیں. ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھا ہوگا آر پرائم منسٹر میڈ اے اسٹیٹمنٹ اباؤٹ اٹ اور ہی گاٹ ان ٹو ہاٹ واٹر بیکاز آف اٹ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، جو پاکستان سے جانا چاہتا ہے، اگر اسکلڈ ہے، سیمائی اسکلڈ ہے اور باہر جا کے بہتر اپرچونیٹیز ڈھونڈنا چاہتا ہے، دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ. لیکن لوگوں نے کہا ارے آپ کو تو فکر ہی نہیں ہے ان کی جو ملک میں سے جا رہے ہیں، اور یہ برین ڈرین ہے. What is your reaction to the word brain drain? And do you think Pakistani policy makers, ہماری اسٹیٹ کو کنسرنڈ ہونا چاہیے کہ ہمارے پڑھے لکھے نوجوان ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ I think I'm partially responsible for that because I do tell a lot of people کہ آپ کی پہلی لائلٹی آپ کی فیملی سے ہے. تو آپ کے جو سر میں پیٹریوٹزم کا تاج ہے نا وہ کسی کام نہیں آئے گا unless you serve your family. In other words, charity begins at home. Absolutely. You have to make sure that your mother, your wife, your husband, your kid, everyone is fed, everyone has respect, everyone has a roof over their head. یہ تو آپ کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے. آپ کا سارا پیٹریوٹزم شروع ہی یہاں سے ہونا چاہیے, which is my philosophy. Someone can disagree with it. اب آپ نے یہ سوال کیا کہ باہر جانے والے لوگوں کی وجہ سے ہم کنسرنڈ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں بہت زیادہ کنسرن ہونا چاہیے. میرے ابو کہتے تھے کہ ویسٹ میں لوگ آ کے ہمارے ملک کی کریم لے جاتے ہیں. جب آپ دودھ گرم کرتے ہیں تو ٹاپ پہ کریم آ جاتی ہے وچ از دا موسٹ ایکسپینسو فارم آف ملک, تو اسے لے جاتے ہیں. ابھی کوئی لے کے نہیں جا رہا ہم سے, ہم خود دے رہے ہیں. 2 بزنس کمپیٹیٹرز ہیں. لیٹس سی کنٹریز ایز بزنسز. میرا ایک بزنس ہے, آپ کا ایک بزنس ہے, ہم دونوں ایک دوسرے کے برابر میں ہیں, ایک دوسرے سے کمپیٹ کر رہے ہیں. میں ایک دن صبح اٹھتا ہوں اور اپنا بزنس نہیں کھولتا اور باہر آ کے آپ کو بولتا ہوں آج میرا موڈ نہیں ہے کام کرنے کا, آپ لے لو میرے سارے کسٹمرز. That's what we're doing. I see it very differently. With all due respect, سعد, مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیکھو ہمارے ملک کا سب سے بڑا اثاثہ ہماری یوتھ ہے. 70% of our population is under the age of 30.
اگر ہم فوری طور پہ دیکھیں ایک ایسا ملک جو آبادی کے حوالے سے 5واں بڑا ملک ہے اینڈ وی ہیو ماؤتھس ٹو فیڈ، ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ملک میں اس وقت انویسٹمنٹ نہیں آ رہی ہے، ہم بہت بڑے مینوفیکچرنگ پلانٹس نہیں لگا پا رہے ہیں. تو ہمارا جو فورن ریمیٹنسز ہے وہ ہمارے ملک کی اکانومی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اگر دیکھیں ایک تو لانگ ٹرم بات ہے نا کہ ہاں جی ہم محنت ضرور کریں اینڈ دس ہیز ٹو بی اے ملٹی پرونگ اسٹریٹجی. مجھے لگتا ہے پالیسی میکرز کو یہ کام بھی کرنا چاہیے کہ وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے کے آئیں، مینوفیکچرنگ پلانٹس لگائیں. لیکن جو یوتھ یہاں سے اس وقت باہر جا رہی ہے وہ فوری طور پہ ایک گیپ کو فل کرتی ہے. جیسے ہی وہ کمانا شروع کرے گی وہ کچھ نہ کچھ پیسے تو اپنے ملک کو، اپنے پیرنٹس کو، اپنے خاندان کو واپس بھیجیں گے کیونکہ فوری طور پہ خاندان تو یہیں پہ ہے. What do you think about that? In that way, they're doing a service to Pakistan by going abroad. Inverted commas mein, there is no tomorrow. Okay. The tomorrow you worry about is today. ہم پچھلے 20, 25, 30, 40 سال سے یہی بات کر رہے ہیں. It's always tomorrow, it's always tomorrow. Instantly gap fill کرنا ہے. کینسر کو بینڈیج سے ٹریٹ کرنا ہے, ڈسپن سے ٹریٹ کرنا ہے. It's not gonna happen. ہمیں ٹف پلز سوالو کرنی پڑیں گی فار اے ٹیمپرری ٹائم. اگر میرے پاس ایک کمپنی ہے جس میں مینجمنٹ کے 20 کور لوگ چلے جائیں, ہاؤ یو گونا مینیج دا کمپنی, ہاؤ یو گونا مینیج دا اسٹرکچر. آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ آج میں اپنی ایک کور ٹیم کو ایکسپورٹ کر دوں, 1-2 رکھ لوں, باقی 18 کو 20 میں سے 18 کو ایکسپورٹ کر دوں اور 2 کو رکھ لوں. یو تھنک یو گونا بی ایبل ٹو کریٹ یونٹس, کریٹ ٹیکس بریکٹس, یو تھنک یو گونا بی ایبل ٹو کریٹ اے اسٹرکچر. A lot of people need to be handled. Mass control کرنا ہے آپ کو, tax structures بنانے ہیں. You think we're going to be able to do that with 2 people when there's a need for 20 people? اچھا, اس میں بہت سارے لوگوں کی مختلف رائے ہے نا. آئی ریممبر جو ہمارے چیئر پرسن تھے who put the higher education commission together, ڈاکٹر عطاء الرحمان, وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ یار سدرا یہ برین ڈرین نہیں ہے. I had a long debate with him once. تو ساتھ ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ برین ڈرین نہیں ہے, یہ برین گین ہے. جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہو نا, امیجن کرو کہ وہ بہترین سائنسدان ہیں, ریسرچرز ہیں, ڈاکٹر عذرا ہیں جو کینسر پہ ریسرچ کر رہی ہیں, آپ کے جیسے انجینئرز ہیں. ہمارے ملک میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے مواقع کم ہیں. اگر آپ واقعی اسٹیم فیلڈز میں کچھ کرنا چاہتے ہیں, کوئی مارکا کرنا چاہتے ہیں, ایسٹروناٹ بننا چاہتے ہیں, کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے پاکستان کے پاس ہائر ایجوکیشن اپرچونیٹیز ہی نہیں ہیں, تو اٹ از بیٹر دیٹ یو گو دیئر اینڈ یو لرن دا بیسٹ آف دا کرافٹ. ہمارے کتنے ڈاکٹرز ہیں جب باہر جا کے اسپیشلائز کرتے ہیں, دین دے کم بیک اینڈ دے آر آلسو مون لائٹنگ. وہ تھوڑے تھوڑے عرصے کے لیے یہاں آ کے سرجریز بھی کرتے ہیں, OPD بھی کرتے ہیں, اینڈ دے کوڈ ناٹ ہیو بن دا پیپل دیٹ دے آر وداؤٹ دیٹ ایکسپیرئنس. وٹ ڈو یو تھنک؟ اچھا, آپ کے پوائنٹ کو میرے پہلے پوائنٹ کے ساتھ ہم مکس کر لیتے ہیں, انٹیگریٹ کر لیتے ہیں. چلو ایک ون ون کریٹ کرتے ہیں. میرا پہلا پوائنٹ یہی تھا کہ آپ سیکرٹ ایجنٹ بن کے باہر جائیں اور وہاں سے سارے سیکرٹس اکوائر کریں اور پھر آپ واپس آ کے ڈبل ایجنٹ بن جائیں. جو میرا لاسٹ جو پارٹ ہے نا, واپس آ کے آپ جو ڈبل ایجنٹ بن جائیں, دیٹ ریئرلی ہیپنس. That doesn't happen as much as you would like for it to happen. اور that happens after a long while, کیونکہ لوگ اپنے 20-30 سال پہلے پریکٹس کرتے ہیں, وہی آپ کی والی بات, کرافٹ کو پرفیکٹ کرتے ہیں. اینڈ ایسا نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی مدد نہیں کرنا چاہتے, بٹ what do we do in the interim is your question, کہ یہ جو 20 سال ہیں سدرا اس میں کیا ہوگا. There's no improvement, right? میں اگر آپ سے کہوں کہ بیٹا کل میں آپ کو سائیکل دلا دوں گا, ہاں, اور آپ کل آتے ہیں, مجھے کہتا ہوں بیٹا کل دلا دوں گا سائیکل, eventually you're gonna be like کل نہیں آ رہا. صحیح. And that's my point. اچھا, in the last part of our conversation, Saad, I want to go to a different stream altogether. میں یہاں پہ خواتین اور لڑکیوں کی بات کرنا چاہوں گی. پہلے میرے خیال میں بہت سارے پیرنٹس گھبراتے تھے کہ یار لڑکی کی اگر شادی ہو جائے گی اس کے بعد پڑھنے کے لیے باہر بھیج دوں گا, اکیلی لڑکی کو نہیں بھیجنا. وہ بہت بدل گیا ہے. تو آج خواتین لڑکیاں پاکستان سے ہائر ایجوکیشن کے لیے امریکہ بھی جا رہی ہیں, کینیڈا بھی جا رہی ہیں, UK بھی جا رہی ہیں, لیکن پھر اس کے بعد ان کے لیے واپس آ کے ایڈجسٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو ایسی لڑکیاں جو پڑھنے کے لیے یا پروفیشنلی باہر جا رہی ہیں, what is your advice to them, especially if they are single? I think the best course of action is holding your values when you go overseas. دیکھیں, باہر لڑکیاں بھی جاتی ہیں پڑھنے, لڑکے بھی جاتے ہیں, باہر اپرچونیٹیز بھی ہیں, باہر برائی بھی ہے. کسی اور کلچر کو اپنے اندر فیوز کر لینا از ناٹ رانگ ایز لانگ ایز اٹ ڈزنٹ کنفلکٹ ود یور ویلیوز. آپ کی ویلیوز سے وہ کنفلکٹ نہیں کر رہا, اٹس آل فیئر گیم. تو ہمیں تھوڑا سا اور اوپن مائنڈ ہونا پڑے گا اس حوالے سے کہ کنفلکٹ نہیں کر رہا تو اٹس آل فیئر گیم. ہم لوگ تھوڑے سے پوزیسو نیچر کے ہیں.
including myself. اور لڑکیوں کے معاملے میں زیادہ بھی ہو جاتے ہیں. ہمیں سکھایا جاتا ہے بچپن سے, اسپیشلی میری فیملی یہ سکھاتی تھی کہ خواتین ایک پھول ہوتی ہیں, so you have to nourish them, you have to take care of them, your sister, your mother, your wife, you have to take care of them. تو ہم لوگ ایک سینس آف رسپانسبلٹی بھی فیل کرتے ہیں, لیکن وہ گھٹن نہیں بننا چاہیے. بالکل. اچھا, اور جب تم نے کہا کہ یہ ریالٹی چیک کی بات کر ہی رہے ہو کہ پہلے 90 دن تھوڑا سا مائنڈ سیٹ پازیٹیو رکھیں, لیکن ٹو بی فیئر ساتھ جس قسم کی مشکلیں ہوتی ہیں جو تم نے پرسنلی بھی فیس کی ہیں جب آپ سیٹل ہو رہے ہوتے ہیں, لڑکیاں اکیلے کر لیتی ہیں نا. ایکچولی آج کل کی لڑکیاں زیادہ لوئل ہیں, زیادہ ہارڈ ورکنگ ہیں, اور یونیورسٹیز میں اگر آپ ویسٹ میں دیکھیں تو فیمیل اسٹوڈنٹس کی پاپولیشن زیادہ ہے کمپیئر ٹو میل اسٹوڈنٹس ڈپینڈنگ آن دا فیلڈ. لڑکیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت زیادہ پیشنس والی کوالٹی دی ہے. اوکے. اور لڑکوں میں نہیں ہے وہ, بایولوجیکلی نہیں ہے, بائی نیچر نہیں ہے. اینڈ وچ از دا ریزن کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلرش کر رہی ہیں لڑکیاں سوسائٹی میں. میرا خیال ہے بہت سارے لڑکے فیمنسٹ ہیں بائی نیچر, کیونکہ ہم سب کی والدہ ہیں, ہم سب کی سسٹرز ہیں, ہم سب کی وائفس تو نہیں ہوتی ہیں, لیکن سب کے گھر میں خواتین ہیں. تو گرلز آر ڈوئنگ اے لاٹ بیٹر دین دے ور ان دا پاسٹ. اور میرا خیال ہے ہمیں ایز مین اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ بنانا پڑے گا کہ ہم خود کو پہلے بلیم کریں, ان کو بلیم نہ کریں. ہم لوگوں میں یہ سوسائٹی میں یہ پرابلم ہے بہت زیادہ کہ ہم اپنے بلیمز بھی ہیں نا اپنی خواتین پہ ڈال دیتے ہیں. ویری ٹرو. لیکن چلتے چلتے ساتھ آخر میں کچھ ٹپس دے دو. جیسے تم نے شروع میں کہا کہ اگر ایک ینگسٹر پہلے باہر جاتا ہے تو پیسوں کی تھوڑی بچت کرے, منیملسٹ لائف اسٹائل کرے, کیپسول وارڈروب ہو, یعنی اپنے آپ کو اتنا نہ پھیلاؤ, پیسے جمع کرو, اپنے آپ کو اسٹرانگ کرو پہلے. لیکن لڑکے یہ کر سکتے ہیں, رف اینڈ ٹف کسی بھی محلے میں رہ سکتے ہیں, ان کی سیفٹی اگر لڑکیوں کے مقابلے میں دیکھوں ان کی کنسرنس بھی تھوڑے کم ہیں. لڑکیوں کو ٹاپ ٹپ کیا دو گے کہ جب اس چیز پہ کمپرومائز نہ کرنا اور یہ چیز ضروری کر لینا, اگر کوئی ایسی ایڈوائس دینا چاہو؟ ویسٹ میں سیفٹی ایسپیکٹ اتنا پرابلم نہیں ہے جتنا یہاں پہ ہے. اوکے. لڑکیوں کو وہاں پہ جاب اپرچونیٹیز کمپیئر ٹو گائز زیادہ ہیں, کیونکہ a lot of companies prefer a long term employee. لڑکیاں بائی نیچر لوئل ہوتی ہیں comparatively. That's something I have experienced as well in my businesses. تو میری ایڈوائس یہی ہوگی کہ you can do it as well. No one cares in the West if you're a girl or a guy or whichever gender you prefer to be. Right. وہاں پہ یہ لوگ کیئر نہیں کرتے. کام کی عزت ہے, صرف کام کی عزت ہے. Thank you for showing us some tough love, and I thoroughly enjoyed our conversation. ساتھ بڑا مزہ آیا because it was candid, it was blunt. کئی دفعہ ہمیں واقعی دوسروں کو الزام دینے کے بجائے اپنے گریبان میں جھانکنا ضروری ہے. یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ جی لوگ پاکستانیوں کے ساتھ ذرا بھید بھاؤ کرتے ہیں, رویہ مختلف ہے, لیکن کہاں اس میں قصور ہمارا اپنا ہے. That is what we need to understand. I think we had some fantastic tips for people who are newcomers in a new land. Overseas Pakistanis کے لیے بڑی زبردست اس میں ایڈوائس تھی. I hope that you like that. Do send me your comments and feedback. Until next time, take good care of yourself. Khuda Hafiz.